بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کا الگ اور طریقت کا الگ کلمہ جاننے سے پہلے کچھ حقیقتوں کو جان سمجھ لینا ضروری ہے، چونکہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا گیا ہے، لہٰذا ہر بات یا عمل کے بھی دو پہلو ہیں۔ خود کائنات دو حصوں میں منقسم ہے، اسی طرح ہر انسان اپنے دو رخ رکھتا ہے، ایک ظاہری رخ یعنی جسم اور دوسرا قلبی لطائف نفس اور سماوی روح پر مشتمل اس کا باطنی رخ۔ اب پروردگار کی بندگی بندے پر دونوں رخ سے کرنا فرض ہے، لیکن دونوں رخ کی بندگی میں فرق ہے، دونوں کی شریعت تھوڑی مختلف ہے۔ اب چونکہ شریعت مختلف ہے تو دونوں کے کلمے بھی مختلف ہیں۔ جی ہاں، چلے جان لے قرآن مبین سے ثابت شدہ شریعت اور طریقت کے دو الگ الگ کلمے۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اب ایک رخ سے یعنی جسم سے عبادت کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، جس کے لیے عام شریعت کا قانون نازل کر کے قرآن کی صورت ظاہر کر دیا گیا، جبکہ دوسرے باطنی رخ کی بندگی کے لیے علم باطن خاصوں کے لیے مقنون رکھ دیا گیا، جو صرف انہیں ودیت ہوتا ہے جو نفس کا تزکیہ اور لغویات ترک کر لینے کے بعد اپنا باطن پاک کر لیتے ہیں، یعنی راہ طریقت پر چلنے کے لیے خود کو پہلے قابل کرنا پڑتا ہے۔ اب چونکہ باطنی نظام صرف اللہ پاک کے اختیار میں ہے، کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں، اس لیے اللہ پاک جس بندے کا انتخاب فرماتا ہے اسے ہی وہ کچھ اختیار اور ہدایت جیسی عظیم عطا بخش دیتا ہے۔ پھر وہ خوش نصیب بندہ شریعت کے کلمے کی منازل طے کر لینے کے بعد طریقت کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ پاک اس کا شرح صدر کرتا ہے، پھر اپنی جانب سے اس کے قلب میں موجود لطائف کو نور عطا کر دیتا ہے۔ اس حقیقت کا حوالہ قرآن کی یہ آیت ہے۔ اب آئیں موضوع کی طرف۔ کلمہ دین کی بنیاد ہوتا ہے۔ جتنے بھی مرسل اور انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سب کے کلمے مختلف تھے، متفرق تھے، لیکن کلمے کا پہلا حصہ یعنی لا الہ الا اللہ سبھی امتوں کے لیے مخصوص رہا ہے۔ کیوں رہا ہے؟ کیونکہ کلمے کے اس حصے کو پڑھ لینے، قبول کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اسی کی اطاعت کرنا ہی بندگی ہے۔ اب جس طرح ہر چیز کے دو رخ ہیں، اسی طرح اللہ پاک کے بھی دو رخ ہیں، ایک سب کے لیے ظاہر ہے، سانجا ہے، اور دوسرا باطنی رخ صرف خاصوں کے لیے مخصوص ہے۔ اور یہ میں نہیں، خود اللہ پاک نے اس آیت میں اس حقیقت کا اشارہ دیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، پوری کائنات اور قرآن پاک کے مبین اور مقنون حصوں کا نچوڑ بھی اس میں ذات یعنی اللہ میں موقید ہے۔ اب لفظ اللہ سب کے لیے سانجا ہے، یعنی اللہ ہر مسلم و غیر مسلم، ہر ظالم و مظلوم، نیک بد، الغرض پوری انسانیت کے علاوہ ہر جاندار چیزوں کا پالنے والا ہے۔ وہ سب کو اپنی نعمتیں برابر دینے والا ہے، سب کا رازق، سب کا پالنے والا ہے، لیکن اللہ پاک کا باطن سب کے لیے نہیں ہے، وہ صرف خاصوں اور پاکوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ مثلا جیسے آپ اپنے اطراف میں کئی لوگوں کو جانتے ہیں اور وہ آپ کو جانتے ہیں، اور آپ کا ظاہری رویہ سب کے لیے ایک سا ہوتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے خاص اور آپ کے باطن کے قریب ہوتے ہیں، اور وہ وہی ہوتے ہیں جن سے آپ خوش اور مطمئن ہوتے ہیں۔ اچھا، اب شریعت کی تعلیم بھی حاصل قرآن کی صورت سب کے لیے دستیاب ہے، جس کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کلمے کے آخر میں اس میں ذات کا پہلا حصہ یعنی لفظ اللہ ہے، اور شریعت کے بعد اگلی منزل طریقت کی ہے۔ اس کے لیے علم باطن صرف ان خاصوں کو ہی نصیب ہوتا ہے جنہوں نے روز ازل ہی مومنیت کا یعنی طریقت کا کلمہ پڑھ لیا تھا، جن کی دنیا میں طلب صرف اللہ پاک کے باطن کو پانا ہوتا ہے۔ ان کے لیے کلمہ ہے لا الہ الا ہو،
یعنی کوئی الہ نہیں، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا سوائے ہو کے۔ ہو تک سفر طریقت کہلاتا ہے، اور مومن صرف اسی ہو پر توکل کرتا ہے، اور اس ذات ہو کی فرشتوں نے اور علم باطن رکھنے والوں نے گواہی دی، اور خود اللہ پاک کی ذات نے بھی گواہی دی کہ اس ہو کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہو ذات الہی کا باطنی جز ہے۔ جنہوں نے اللہ پاک کے باطن میں اپنا مقام بنا لیا، بس وہی انعام یافتہ ہستیاں ہیں۔ طریقت کا یہ کلمہ وہ پاک بیج ہے جو مومن کے قلبی لطائف میں بویا جاتا ہے، اور پھر ایمان کا وہ پاکیزہ شجر ایسا پروان چڑھتا ہے جس کی شاخیں آسمانوں تک پھیل جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے اور اپنا باطنی قرب ہمارے مقدر میں لکھ دے، آمین۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔